بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسے خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کو دیکھ کر ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں اور رزق میں فراوانی اور کشادگی لا سکتے ہیں اور گھر کے نظام کو مکمل طریقے سے بدل سکتے ہیں۔ تو آج ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری خوشحالی سے ہے۔ اکثر لوگ جھاڑو کو جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی بستر کے نیچے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بزرگوں نے صدیوں سے کچھ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں جھاڑو رکھنا گھر میں بے برکتی، نجاست اور پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہوگی، لیکن یہ سچ بات ہے کہ ہمارے بزرگ بلا وجہ کسی بات کو نہیں کہتے۔ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول سکھاتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون کون سی بارہ جگہ ہیں جہاں جھاڑو رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اور کہاں، کس جگہ رکھنا ہے اور کیسے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جس جگہ پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں وہاں جھاڑو رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر جھاڑو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سنیے، یہ بات صرف اندھے عقیدے کی نہیں بلکہ نفسیات اور گھر کے ماحول کی ہے۔ جب میاں بیوی کمرے میں جھاڑو رکھی ہو تو اس سے گندگی، صفائی کی یاد اور ایک طرح کی بے ترتیبی کا احساس ذہن میں رہتا ہے۔ یہ احساس لاشعور طور پر دونوں کے درمیان کشادگی پیدا کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی میں محبت کم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر کچھ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہے۔ تو اپنی سونے کی جگہ کو پاک، صاف، خوشبودار اور پرسکون بنائیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ دوسری جگہ پر جو بہت اہم ہے وہ ہے آپ کا حال، وہ جگہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہاں صوفہ سیٹ کے نیچے یا بستر کے نیچے جھاڑو رکھنا بہت بری عادت ہے۔ اب سوچیں، جب آپ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کے صوفے کے نیچے جھاڑو رکھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ چیز نہ صرف صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ آپ کے گھر کی عزت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، مہمانوں کے آنے میں کمی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہی چیک کر لیں، اگر آپ کے محال میں کہیں جھاڑو چھپی پڑی ہے تو اسے فوراً وہاں سے ہٹا دیں۔ تیسری جگہ جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے کچن۔ آپ کے کچن کا دروازہ، جی ہاں، کچن وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر کا کھانا بنتا ہے، جہاں سے روزی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے۔ اب اگر آپ کچن کے دروازے کے بالکل پاس جھاڑو رکھیں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزی کی راہ میں رکاوٹ آتی ہے۔ قدیم روایات یعنی پرانی روایت کے مطابق یوں کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی برکت اسی وقت بنی رہتی ہے جب کچن پاک، صاف، خوشبودار اور منظم ہو۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں، یہاں بے ترتیبی ہے، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو گھر میں کھانے کی کمی، مالی تنگی اور روزی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے تو کچن کے دروازے کے قریب جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھی بات یہ کہ گھر کا مین گیٹ، یہ آپ کے گھر کا پہلا دروازہ ہے جہاں سے خوشیاں آتی ہیں، مہمان آتے ہیں، دولت داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اسی جگہ پر جھاڑو رکھ دی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دروازے پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دروازے پر جھاڑو ہو تو خوشحالی کی برکت واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا گھر کا داخلہ صاف ستھرا، کھلا اور خوش آئندہ ہونا چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھ کر آپ خود اپنے گھر میں خوشیوں کی راہ بند کر رہے ہیں۔ پانچویں جگہ، اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے
جہاں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے قریب بھی جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جگہ پاکیزگی، روحانیت اور سکون کی ہونی چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا اس کی پاکیزگی میں خلل ڈالنا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ لیکن اگر وہاں جھاڑو پڑی ہو تو آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے، آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے اور آپ کی عبادت میں وہ لذت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو عبادت کی جگہ کو ہمیشہ پاک، صاف اور پرسکون رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ چھٹی جگہ اپنی الماری یا لاکر کے پاس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے کپڑے، اپنی بچت، اپنے زیورات رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وہاں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی دولت میں رکاوٹ آئے گی۔ روایات میں لکھا ہے کہ جہاں دولت ہو وہاں صفائی کے ساتھ ساتھ ترتیب اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ جھاڑو رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں بے ترتیبی ہے، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو آپ کی بچت میں کمی آتی ہے، آپ کے مالی معاملات میں پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے، آپ کی بچت ہو، تو اپنی الماری اور لاکر کے پاس جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ ساتویں جگہ پانی والی جگہ، یعنی جہاں آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، مٹکا ہے یا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے پانی کے پاس جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور بے چینی رہ سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں مٹی، دھول اور جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پانی کے قریب ہو تو اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پانی کی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ آٹھویں جگہ بچوں کا کمرہ۔ یہ بہت اہم ہے۔ بچے گھر کا مستقبل ہے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ترقی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ نے بچوں کے کمرے میں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم میں دھیان کم ہوتا ہے، ان کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اور ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ بچوں کا کمرہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکے، کھیل سکے اور آرام سے سو سکے۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا ان کی زندگی میں ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، صحت مند ہوں، تو ان کے کمرے میں جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ نویں جگہ سیڑھیوں کے نیچے۔ اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو ان کے نیچے جھاڑو رکھنا بھی غلط ہے۔ سیڑھیاں آپ کو اوپر لے کر جاتی ہے، یعنی ترقی کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی، گھر میں جھگڑے ہوں گے، جھگڑے بڑھ جائیں گے اور قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو پاک، صاف ستھرا رکھیں، اور اگر وہاں کوئی سامان رکھنا ہے تو منظم طریقے سے رکھیں، لیکن جھاڑو نہیں۔ 10ویں جگہ اپنے بستر کے نیچے۔ یہ بہت غلط اور بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کمرے میں جگہ کم ہو تو لوگ جھاڑو کو بستر کے نیچے چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آرام کرتا ہے، آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کے بستر کے نیچے جھاڑو ہو تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں گندگی ہوتی ہے اور وہ گندگی آپ کے آرام کی جگہ کو متاثر کرتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بستر کے نیچے چیک کریں، اگر وہاں جھاڑو ہے تو فوراً ہٹا دیں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ شب بارات کی رات، یہ خاص راتیں ہوتی ہیں جب دولت، خوشحالی اور برکت گھر میں آتی ہے۔ ان راتوں میں جھاڑو باہر رکھنا بہت غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں خوشحالی گھر میں آتی ہے، اور اگر اسے جھاڑو نظر آئے تو وہ ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اب یہ بات چاہیے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاص موقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے اور جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری جگہ گندگی والی جگہ۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر۔ اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندگی ہو جائے گی، اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں،
نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہ میں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو پھر رکھے کہاں؟ تو اب آپ جب جان گئے ہیں کہ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں صحیح ہے۔ دیکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم پڑتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی اور نہ کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کونا صاف ستھرا ہو، خوشگوار ہو اور ہوادار ہو تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبو پیدا نہ ہو۔ دوسری بہترین جگہ ہے آپ کا اسٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ کا گھر کا سامان، اضافی چیزیں، پرانی چیزیں رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اسٹور روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے، وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے اور وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ اسٹور روم میں بھی آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہو تو دروازے کے بالکل پاس نہیں بلکہ کچن کے کسی ایک کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جیسے کہ پہلے بتایا، کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط ہے کیونکہ وہاں سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے، لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا جاتا، جہاں چولہے سے دور ہے، تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کچن کی صفائی کے لیے جھاڑو قریب بھی رکھیں گے اور دروازے پر رکھنے کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جھاڑو کو کھانے کے برتنوں، مصالحوں یا کھانے کے سامان کے قریب ہرگز نہ رکھیں کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جھاڑو کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ سب کی نظروں میں نہ آئے، یہ بہت اہم ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جھاڑو کو کھلے عام نہ رکھیں، سب کے سامنے رکھنا اچھا نہیں، کیونکہ جھاڑو گندگی کو صاف کرنے کا سامان ہے اور اگر وہ سب کے سامنے پڑی ہو تو یہ گمان یا اعلان کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے۔ اس سے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور گھر کے عزت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو جھاڑو کو چھپا کر رکھنا، صاف ستھرے جگہ پر رکھیں جہاں وہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی پردے کے پیچھے، کسی الماری کے پاس یا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جو استعمال میں کم آتی ہو۔ پانچویں اہم بات، جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھیں، نہ کہ لٹکائیں یا دیوار کے ساتھ بہت اونچا ٹیک دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ جھاڑو کو دیوار پر لٹکاتے ہیں یا بہت اونچے رکھتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ گھر میں بے ترتیبی بھی پیدا کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ زمین پر سیدھی رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح جھاڑو مستحکم رہتی ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور دیکھنے میں بھی منظم لگتی ہے۔ جب چیزیں منظم ہو تو گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا کھڑا کریں یا اگر جگہ کم ہو تو ہلکا سا جھکا کر دیوار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن لٹکانا یا اونچا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹی بات، اور یہ بہت اہم ہے، کہ جھاڑو لگانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ رکھنے کا اصول تو نہیں لیکن اس کا تعلق جھاڑو کے استعمال سے ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح سویرے گھر کی صفائی کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہوا تازہ ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے اور جب آپ صبح سویرے گھر صاف کرتے ہیں تو پورا دن آپ کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، آپ کا دل خوش رہتا ہے اور گھر میں برکت رہتی ہے۔ لیکن شام کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو چلانا اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ شام کا وقت آرام کا ہوتا ہے،
سکون کا ہوتا ہے اور اس وقت جھاڑو لگانا گویا اس سکون میں خلل ڈالنا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ شام کو جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، تو یہ عادت بنا لیں کہ صبح سویرے گھر صاف کریں اور شام کو صرف ضرورت پڑنے پر ہلکی صفائی کریں، جھاڑو نہ لگائیں۔ اب آتے ہیں کچھ بہت اہم اصولوں کی طرف جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی جھاڑو کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ جھاڑو سے گھر صاف کرتے ہیں تو اس میں مٹی، دھول، بال اور دوسری گندگی پھنس جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس جھاڑو کو صاف نہیں کیا اور ایسے ہی رکھ دیا تو وہ گندگی سڑنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے اور وہ جھاڑو گندگی صاف کرنے کے بجائے گندگی پھیلانے لگتی ہے۔ تو ہر بار استعمال کے بعد جھاڑو کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اس میں پھنسی ہوئی گندگی نکال دیں اور اگر ضرورت ہو تو پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ صاف جھاڑو سے ہی صاف گھر بنتا ہے اور صاف گھر میں ہی برکت آتی ہے۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کی جھاڑو ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، پرانی ہو گئی ہو یا اس کے تنکے نکل گئے ہوں تو اسے فوراً بدل دیں۔ ٹوٹی پھوٹی جھاڑو سے گھر کی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں استعمال کی ہر چیز مکمل صاف اور استعمال کے قابل ہو تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹے پھوٹے سامان کو گھسیٹتے رہیں گے تو یہ آپ کی ذہنی حالت پر بھی اثر ڈالتا ہے، آپ کے گھر کے ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی بے ترتیبی آتی ہے۔ تو جھاڑو جیسی سادہ سی چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر پرانی ہو گئی ہو تو نئی لے آئیں اور پرانی کو احترام کے ساتھ ٹھکانے لگا دیں۔ تیسری بات، جھاڑو کو روزانہ ادھر ادھر جگہ نہ بدلیں، اسے ایک ہی جگہ پر رکھیں، ایک مستقل جگہ، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو بار بار جگہ بدلتے ہیں تو یہ بے ترتیبی کی علامت ہے اور اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جھاڑو کہاں رکھی ہے، کہاں ملے گی۔ جب آپ جھاڑو کو ایک مقررہ جگہ پر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جھاڑو وہیں ہے، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا۔ گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے اور جھاڑو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو آج ہی اپنی جھاڑو کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں اور ہمیشہ وہیں رکھیں۔ چوتھی بہت اہم بات، رات کو جھاڑو کو سامنے یا کھلے عام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رات کا وقت تو آرام کا ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے، اور جب آپ رات کو سونے کے جائیں تو گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، صاف ستھری اور منظم۔ اگر جھاڑو کھلے عام پڑی رہے گی تو یہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتی اور رات کے سکون میں بھی خلل ڈالتی ہے۔ تو شام کو جب آپ اپنے گھر کی صفائی مکمل کر لیں تو جھاڑو کو اسی مقررہ جگہ پر رکھ دیں جہاں وہ نظر نہ آئے اور پھر رات کو آرام سے سو جائیں۔ یہ سب باتیں سن کر شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے کیا ہی فرق پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہی آتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، برکت آتا ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ صاف ستھرا گھر آپ کی دماغ کو پرسکون کرتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ باتیں صرف جھاڑو تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ جس طرح آپ جھاڑو کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کی باقی چیزوں کو بھی منظم رکھیں، اپنے کاموں کو ترتیب دیں، اپنے وقت کو منظم کریں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کو سکون ملے، جہاں آپ کے بچے خوش رہیں اور جہاں برکت ہو۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے، ان پر عمل کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کر لیں، دیکھیں کہ آپ کی جھاڑو کہاں رکھی ہے، کیا وہ جگہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے یا غلط جگہ پر ہے تو اسے فوراً صحیح جگہ پر منتقل کر دیں۔ اپنی جھاڑو کو صاف کر لیں، اگر پرانی ہے تو نئی لے آئیں اور اس کے لیے ایک مستقل جگہ مقرر کر لیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش
آپ کی زندگی میں بڑا سا فرق لا سکتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت لا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی ہمارے منتظر رہے، کامیابی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔